اور پاکستان جن ممالک میں گھرا ہوا ہے، کس کے کو نہیں پتا کہ ایران نے کب پاکستان پہ حملہ کیا تھا، کس کو نہیں پتا افغانستان سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس کو نہیں پتا کہ انڈیا جب سے پاکستان کا وجود آیا وہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اسی کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس نے کیا کچھ پاکستان کے ساتھ آج تک نہیں کیا، کتنی جنگیں کی ہیں پاکستان کے اندر، جو وار آن ٹیرر چلی ہے جو افغانستان کے راستے سے آئی ہے اور جس میں 70,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، یہ سارا کا سارا اگر کھیل دیکھے اور ڈائریکٹ حملہ کوئی اب آپ پر نہیں کرتا تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی ایٹامک قوت ہے. پتہ ہے دنیا کو کہ اگر یہ پاکستان نے بھی 2 پھول جڑیاں چلا دی تو پورا سسٹم سب کچھ برباد ہو جائے گا. سو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. 28 مئی کو یہ ہوا تھا تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے. بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا, یہ بھی ایک ہسٹری ہے. 28 مئی کو نواز شریف صاحب نے ایک دھماکے کیے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سمجھے ایفرٹ تھی, ایک کریڈٹ تھا جو ان کی پارٹی کو مل گیا. اچھا جی, انہوں نے کیا, اور اس بعد مجھے یاد اچھی طرح کہ بہت بڑا پریشر تھا. انڈیا نے دھماکے کیے ہوئے تھے 5, اور اس کا اتنا شدید پریشر تھا. پاکستان کی جو قوم ہے ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر شدید انڈر پریشر تھی, اور انڈیا کی طرف سے باقاعدہ ڈائریکٹ حملے کرنے کے باقاعدہ طور پر دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی اور چیک کیا جا رہا تھا. خیر وہ جو 5 دھماکے, اس کے جواب میں پاکستان نے جو 7 دھماکے کیے, 7 دھماکے کرنے سے درمیان میں جو چند دن گزرے, وہ کیا آپ کا خیال ہے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, فوجی تھی یا سویلین ایڈمنسٹریشن تھی, کیا عام سا وہ وقت تھا؟ نہیں, شدید پریشر تھا. اس پریشرز کے اندر آپ کو لالچ بھی دی جا رہی تھی, آپ کو ڈرایا بھی جا رہا تھا, اور ایک طرف آپ کی قوم کھڑی تھی. میں نے بہت سارے حکمران دیکھے ایسے موقعوں پر یعنی بالکل آگے گر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک دھمکی آئی تھی آپ کے مشرف صاحب کو, تو وہ سیدھے ایک قسم کے امریکہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے تھے. وہ اتنا امریکہ نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا جتنا انہوں نے دیا. آج یہ جو 70,000 پاکستانی ہوئے ہیں جو وار آن ٹیرر میں آپ امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, یہ شہادتیں اس کی وجہ سے, وار آن ٹیرر کی وجہ سے. جب آپ کا جو فوجی عامر تھا وہ آگے امریکہ کے بالکل آگے سر بسجود ہو گیا, تو پھر اس کی وجہ سے جو آپ نے پالیسی اڈاپٹ کی آج تک وہ ہم بھگت رہے ہیں. تو اس وقت آپ کی جو اچھا اس طرح کی جو پریشرز آتے ہیں, اس کو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ اس کو پریشر لے لیتی ہے. نواز شریف صاحب نے اس پریشر کو ٹیک آن کیا, یہ حقیقت ہے. نواز شریف صاحب نے اس وقت زبردست طریقے سے جو فیصلہ کیا, ظاہری بات ہے ٹیم کے اندر سارے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کرکٹ ٹیم کھیلتے ہیں, کپتان بیسیکلی کریڈٹ کپتان کو جاتا ہے. اس میں جب آپ کرکٹ کھیل ہوتے ہیں, اس میں بالر بھی آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹسمین بھی سکور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ٹیم جیتتی ہے تو کس کو جائے گا کریڈٹ؟ تو کپتان اس وقت چونکہ میاں نواز شریف صاحب تھے, کیونکہ پالیسی وہ چلا رہے تھے, وہ چاہتے تو روک دیتے, نہ بنتے. اچھا, یہ ایک ایسا سگنیفیکنٹ ڈے تھا کہ جسے آپ کو واقعی منانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس میں اب نیا سے ایک سازشی تھیوری کے جناب ایک وہ جو کیا جی ایک فیصلہ آنا تھا جی, وہ اس فیصلے کی وجہ سے جناب چھٹی دے دی گئی, بڑا خوف تھا. دیکھیں یہ سازشی تھیوریاں آپ چھوڑیں, دیکھیں حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. کیا ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا اس دن کو کنڈیم کرنا چاہیے؟ پہلے تو سوال اس لیے ایسے سب اس طرح کے سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں چونکہ ایک عرصہ, وہی بتا رہی ہوں, تقریباً یہ 26 سال گزر گئے, لیکن اس میں کبھی چھٹی کا نہیں یہ دن منایا گیا. اس دور میں ان کی حکومت بھی رہی, لیکن چھٹی باقاعدہ طور پر اس کو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. اس کے اندر مجھے یاد ہے ایسے کیا ابھی کیوں, مطلب ابھی کیوں, پہلے کیوں نہیں؟ میری بات سنیں, ابھی یہ ہو گیا تو کیا ہوا, کیا اس میں مسئلہ ہے؟ تو بات ہے اس میں سمپل سی بات ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر چھٹی دے دی ہے, ایک بڑا ایونٹ تھا, آپ نے ماضی میں فیصلہ نہیں کیا, آج کر لیا, ہر سال منانا چاہیے تھا نا, پھر آپ کو 26 28 30 سال بعد کیوں یاد آ؟ ہر سال منائیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. جب تک میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی, اس ڈے کو منایا جا رہا تھا. جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, چونکہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا تھا پاکستان کے ایٹامک قوت کو چلانے میں, بنانے میں, میرا پوائنٹ سن لیجیے گا, پاکستان کو ایٹمی قوت کے اس پلان کو شروع کرنے میں اور اس کو چلانے میں اور اس کے اینڈ پہ دھماکے کرنے میں, بنانے میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں تھا. صحیح. اس لیے ان کے پاس جو رہ گیا وہ تنقید تھی. وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کرتے رہیں گے, وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ان کی گورنمنٹ میں منایا جاتا تھا, لیکن اس میں کوئی چھٹی کا تو کوئی کہیں بھی نہیں. دیکھیں آج اگر چھٹی دے بھی دی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, دینی چاہیے تھی, اس وقت بھی دینی چاہیے تھی, آج دے دی. اگر آج دے دی تو کیا اس میں غلط کر دی؟ وہ سوال بھی اس لیے اٹھ رہے ہیں نا, تو چونکہ پہلے نہیں دی تھی, ابھی کسی فیصلے کی بات ہو رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ نے بہت ساری ایسی چھٹیاں ہوئی ہیں جو ہم نے کینسل کی, کچھ حکومتوں نے وہ فوری طور پہ نہیں کی. یہاں جمعے اور اتوار کا ایک دور میں یہاں پر جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اور پھر اتوار کی کر دی گئی, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہو گیا؟